کہ دلوں سکون اور اطمینان جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہری ذکر، کہ ایک آدمی زبان سے بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے۔ ایک ہے سری ذکر، یعنی وہ آہستہ ذکر کر رہا ہے، کر زبان سے رہا ہے۔ 2 قسمیں ہوگی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ذکر قلبی ہے، کہ اس کا قلب اور اس کی روح یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ ذکر خفی یہ ذکر جاری سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ آپ دوسری طرف آئیں کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آج اگر کوئی بندہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر کرنا پڑے گا۔ ذکر کی پھر 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ نماز پر بھی ذکر کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن پر بھی ہوتا ہے، تسبیح پر بھی ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ان سب سے جو افضل ترین ذکر ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر ذکر کا حکم بھی دیا، اور حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی کہ ذکر کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ قلت نہیں چلے گی بلکہ کثرت چلے گی، کہ جب کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تو پھر انسان کا جو قلب ہے وہ پھر روشن ہوگا نا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر جو 20 30 سال 50 60 100 سال گزارا ہے، تو اب 100 سال اس دل پر انسان نے محنت نہیں کی، تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس پر بھی وہ دنیا کا جو گرد و غبار ہے وہ آ گیا ہے۔ وہ گرد و غبار اب ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے آپ پوری دنیا پھر لیں، دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں، دنیا کی ساری خوشیاں یہ آپ جمع کر لیں، تو آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قید لگا دی کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو۔ 2 چیزیں ملتی ہیں کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کثرت کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 ذکر، اور دوسرے نمبر پر تقوی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نمازیں 5 فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ نوافل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ذکر کرنا شروع کر دے اور نماز باقی جو عبادات ہیں ان کو چھوڑ دے۔ نہیں، باقی سارے کام ساتھ رکھنے ہیں۔ 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ 5 کی 5 پڑھنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان تمام پر عمل کرنا ہے۔ ان تمام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو ذکر ہے وہ بھی کثرت سے کرنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے، ایک چیز پکڑ لیں باقی سارے کام چھوڑ دیں، کام چل جائے گا۔ نہیں بھئی، ایسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب دنیا کے اندر کوئی آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، دکان بناتا ہے، تو اسے سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایٹم کے ساتھ دوسری وہ ساتھ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بھئی جب گاہک اس چیز کو دیکھے گا تو دوسری چیز اسے دیکھ کر شاید وہ پسند آئے، وہ بھی لے لے۔ تو دنیا کے اندر ایک دکاندار تاجر کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ چیزیں موجود ہوں
تاکہ میرے پاس آنے والا جو گاہک ہے وہ واپس نہ لوٹے، کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائے۔ تو اسی طرح انسان کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ نیکیاں ہونی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان کی وہ نیکیاں پیش ہوں، جب وہاں پر ان نیکیوں کا حساب و کتاب ہو تو ان میں فرائض بھی ہوں، سنت بھی ہوں، نوافل بھی ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس کا آپ کا تان مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ذکر کرنا شروع کر دیں اور باقی نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ کیا کرنا ہے نماز پڑھ کر؟ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرے نمبر پر تقویٰ۔ ذکر کے متعلق فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ اب اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم یہ جو حکم ہے یہ ہر نمازی کو ہے، ہر کلمہ گو کو ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اسی کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی کثرت سے کرو۔ تو قرآن کریم میں اکثر جگہ پر جہاں بھی ذکر کا حکم آیا ہے وہاں ساتھ کثرت کا حکم آیا ہے، جسے دوسرے مقام پر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ دو ٹائم تو اللہ نے قرآن میں خود بتا دیے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر پابندی سے کرو، اب دو ٹائم اللہ نے خود بتا دیے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ کاروبار چھوڑ دینا، تجارت چھوڑ دینا اذان سن کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، کہ جب تم نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، واذکروا اللہ کثیرا۔ اب کیا اللہ کے اس حکم پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد مجھ پر جو ایک بڑا اللہ نے فرض مجھ پر قائم کیا تھا، مجھے دیا تھا، تو وہ میرے سر سے اتر گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اسلام نے جتنے بھی احکام، جتنے بھی حکم ہمیں دیے ہیں ان تمام کے اندر میرا اور آپ کا فائدہ ہے بھائی۔ تو دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ یہاں بھی دیکھیں آپ ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ اللہ نے لایا ہے، اور اگر آپ تیسری آیت اس کے ساتھ ملائیں تو بالکل بات اور واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں، یا انسان کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں او جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان تینوں حالتوں کے علاوہ اس کی کوئی چوتھی حالت ہو، جیسے وہ کوئی کام کر رہا ہے تو بھئی بات یہ ہے کام یا تو وہ کھڑا ہو کے کر رہا ہوگا یا بیٹھ کے کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی لیٹ کے بھی وہ کام کر رہا ہو۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج جدید دور ہے، اس لیے کہ آج ہر آدمی آن لائن کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، وہ لیٹ کر بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان تین حالتوں کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ تو آج کام موبائل پر تھوڑا ہوتا ہے لیکن جو فالتو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ آج اگر نئی نوجوان نسل کو دیکھا جائے تو اس وقت ہر نوجوان ٹک ٹاک پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میرے اس کام سے بڑا کام کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ وہی سوچ ہے کہ جو ایک مینڈک والی سوچ ہے۔ مینڈک کی سوچ یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی
میرا جو یہ تالاب ہے اس سے بڑی دنیا ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دنیا ہے اور میں سب سے بڑی دنیا کے اندر رہ رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ وہاں سے باہر نکل کر آئے یا اس کو کوئی واٹس ایپ میسج کر کے بتائے کہ بھائی نہیں نہیں یہ چھوٹی دنیا ہے، باہر نکل کے دیکھو باہر اس سے بھی بڑی دنیا ہے، تو بات یہ ہے دیکھیں کوئی بھی چیز اپنے اندر، ہر چیز کے اندر کوئی بھی چیز ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے۔ جیسے آپ موبائل کو دیکھیں کہ موبائل ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ اگر آپ اسے صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھا استعمال ہے، اور اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو پھر یہ اس کے برے اثرات آپ کی زندگی کے اندر پڑیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تین حالتیں ہیں کہ یا انسان کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا انسان لیٹا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ اب اسے پتہ چلا کہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، میرا اور آپ کا 5-6 فٹ کا قد ہے، اور اس جسم کی جو غذا ہے وہ غذا کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جی تیمور صاحب، زمین سے۔ انسان کی جو خوراک ہے وہ ساری کی ساری کہاں رکھی؟ زمین سے۔ زمین سے رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ مٹی کے اندر۔ اور جب اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک اور چیز ڈال دی ہے جسے روح کہتے ہیں، اور روح کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی جو روح ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے، جاپان سے؟ جی بولیں، آسمان سے آئی ہے۔ انسان کی روح آئی ہے آسمان سے اور جسم بنا ہے مٹی سے۔ اب یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ انسان۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور نکل کر کہاں جاتی ہے؟ آسمان پر۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کی بھی غذا ہے۔ انسان کے جسم کی ساری غذا اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ مٹی میں۔ ساری غذا، زیادہ چیزیں بلکہ اکثر ہیں ہی مٹی سے ہی چیزیں ہیں، انہیں سے آگے پھر ان کو جوڑ توڑ کر جو ہے نا باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اب انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے، تو اس روح کی بھی غذا ہے۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اچھا، اب آج ہم نے یہ بات فیصلہ کرنا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے جسم کی غذا کا خیال کیا ہے، روح کا کتنا خیال کیا ہے؟ یا جس طرح ہم جسم کو پابندی سے ایک غذا دیتے ہیں، صبح کا ناشتہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا ناشتہ، نان چنے بھونگ پائے یہ وہ سب کچھ، پتہ ہے نا بھائی کھائیں گے تو جسم کے اندر انرجی آئے گی، جب کھائیں گے نہیں تو پھر کام کیسے کریں گے؟ ایک مزدور آپ اسے پوچھیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کھانا اچھا کھانا چاہیے۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب تھے وہ، تو میں نے کہا خان صاحب آپ کھانے پر اچھے خاصے پیسے لگاتے ہیں، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کھائیں گے تو کچھ کریں گے نا، جب کھائیں گے نہیں تو پھر کام کیسے کریں گے؟ تو جسم کے اندر انرجی ہوگی تو پھر کام بھی ہوگا، جب انرجی جسم میں نہیں تو پھر کام بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں جسم کی غذا کا خیال ہم ہر بندہ کرتا ہے، صبح دوپہر شام، اور بیچ میں 1-2 ٹائم اور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مال آ بھی جائے تو انسان اس سے پرہیز نہیں کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے آنے دو، جو مال آ رہا ہے وہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو جسم کی غذا کا انتظام ہم مکمل ہر اعتبار سے ہم کر رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، جو انسان کی باڈی کو چلانے والی ہے، اس روح کی غذا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جی
ہے عفان صاحب، کون سی ہے غذا؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ کس سے ہے؟ ذکر سے ہے۔ اب انسان کی جو پریشانیاں ہیں ان ساری پریشانیوں کا جو حل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، انسان کا جو دل ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ اس بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ کون سا ایسا لوتھڑا ہے کہ جس چھوٹے سے لوتھڑے کا پورا جسم غلام بنا ہوا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اچھی طرح سن لو، وہ انسان کا دل ہے۔